اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذی اسمہ فی السماء بأحمد و فی الارضین بأبی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوبارہ پروگرام اخلاق اسلامی لے کر کے۔ ہماری یہ گفتگو چونکہ سلسلہ وار گفتگو ہے اور ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں سے جو آپ کے مناقب کے پہلو ہیں، آپ کے فضائل کے پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے پہلو ہیں اور وہ پہلو ہیں کہ جو تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مشعل راہ قرار پا سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان بعثت تک، اور پھر بعثت کے بعد سے ہجرت تک، اور پھر ہجرت سے لے کر آپ کی شہادت عظمیٰ تک، یعنی تاکہ ہم ان تمام پہلوؤں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں، کیونکہ آج ایک مناسبت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی پہلو کی جانب آگے بڑھیں گے کہ آپ مدینۃ العلم ہیں اور امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم ہیں۔ کسی بھی انسان کی اگر سیرت کو دیکھنا ہو، اس کے عمل کو دیکھنا ہو کہ وہ کس حد تک پریکٹیکل ہے، تو سب سے پہلے اس کے علم کو دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے عمل میں گہرائی زیادہ ہوگی، اس کے عمل میں اخلاص زیادہ ہوگا، اس کے عمل میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوگا۔ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تقریباً 42 سال یا اس کے لگ بھگ آپ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ہے، آپ کی نگرانی کی ہے، اور یہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا اور ان کو وصیت کی۔ خود سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابھی اس وقت دور دور تک اعلان نبوت کی کوئی خبر نہیں تھی عام لوگوں کے لیے، اور آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا اور آپ کو وصیت کی اور بہت زیادہ تاکید کی۔ فرمایا یہ آپ کے سگے بھائی کا بیٹا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے آپ کو، اور پورے دل و جان سے، پوری رغبت کے ساتھ، اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کو ان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یقیناً آپ نے حفاظت کر کے بتا بھی دیا، اور ساتھ حضرت عبد المطلب نے یہ ایک جملہ کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا، ان کا نام دنیا میں سب سے زیادہ نام ہوگا۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں، یعنی جہاں امت مسلمہ موجود ہیں، ان میں سب سے کثیر تعداد میں جس نام کو رکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے وہ نام محمد ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کے بعد 8 سال سے لے کر 10 بعثت تک، 10 بعثت کو آپ کی وفات ہوتی ہے، اور اسی سال کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سال کو عام الحزن قرار دیا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ دونوں محسن اسلام کہلائے ہیں، جن کے اسلام پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور پورے کے پورے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے مسکراتا نہیں دیکھا، اور باقاعدہ آفیشلی طور پر وہ پورے سال کو یوم عام حزن کے طور پر منایا گیا۔ جب حضور محزون تھے تو یقیناً اصحاب کرام کا بھی یہی کردار رہا ہوگا، اور ایسے حفاظت کی اولین و آخرین میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح حضرت ابو طالب نے محافظت فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ جب شعب ابی طالب میں تھے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر حضرت امیر المومنین کے بستر پر لٹاتے، اور حضرت علی کو اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لٹاتے۔ کیوں؟ آپ کے تحفظ کی خاطر، آپ کی حفاظت کی خاطر، کہ اگر دشمن کہیں رات کو شب خون مارتا ہے اور وہ اس بستر پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو اس حفاظت کی خاطر اپنے بیٹے امیر المؤمنین کو وہاں سلاتے ہیں کہ اگر دشمن شب خون مارے تو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان محفوظ رہے، اور اگر کام آئے تو میرا بیٹا علی ابن ابی طالب ہی کام آئے۔ اور لہٰذا شعب ابی طالب میں یہ کیفیت رہی ہے، اور کتنی آپ نے حفاظت کی۔ اور قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اور یتیم پا کر آپ کی ہم نے پرورش نہیں کی تو کہاں پرورش ہوئی؟ تو اتنا جو 42 سال کا عرصہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، اور قرآن مجید اس کو کس انداز سے ڈیفائن کر رہا ہے۔ اور حضور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرے اپنے ماں باپ کے بعد جو میرے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور قرآن مجید نے بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو پناہ دی، جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کی حفاظت کی، آپ کی نصرت کی، وہی حقیقت میں مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ تو کتنی حفاظت کی آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے؟ یہاں ایک تاریخ کا ایک کنکلوژن ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو سارے متفق تھے، لیکن ایک جن کا نام یہودا لکھا گیا ہے یا با اختلاف روایات، تو وہ ایک نرم گوشہ رکھتے تھے کہ نہیں، ان کو نہیں ڈالنا چاہیے اس میں، کہ ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے یہاں ڈالنا۔ ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ انہوں نے جس حد تک ہو سکا انہوں نے یہاں تھوڑی مقاومت کی اور ان کے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان کے بھائیوں نے نہیں سنا۔ لیکن یہاں تک قصص الانبیاء میں یہ درج ہے کہ جنہوں نے، یعنی وہ شخص یا وہ ان کا بھائی کہ جس نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت پوری مکمل طور پر تو نہیں کر سکے، لیکن جہاں تک ہو سکا اللہ کے نبی کی حفاظت کی، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی نسل میں 12 معصوم انبیاء کو خلق کیا۔ تو یہ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، اگر اسی کو یہاں اپلائی کریں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ کوئی آپ کی حفاظت کی ناکام کوشش کی، نہیں، بلکہ قدم قدم پر جب بھی مشرکین کی طرف سے، جب بھی قریش کی طرف سے بار بار یہ پیغام آتا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ اس دین کی پرچار نہ کرے، ذات توحید کی پرچار نہ کرے، اور آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کو ٹال دیتے تھے، اور حضور سرور کائنات کے پاس جب وہ لوگ آئے اور آپ نے اپنے چچا سے اس کا تذکرہ کیا، اور یا حضرت ابو طالب نے حضور سے تذکرہ کیا، تو حضور نے فرمایا میں اپنے اس کام سے نہیں رکوں گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے میرا کام۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا نہیں، آپ اس کام کو کیجئے، بہر صورت کیجئے، اور جب تک میں موجود ہوں کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جملے ہیں کہ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ حَتَّى فِي التُّرَابِ دَفِينًا، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کو نقصان دینا تو دور کی بات ہے، جب تک میں موجود ہوں، جب تک میں مٹی میں نہیں چلا جاتا ہوں، یہ آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے ہیں۔
اس حد تک حفاظت کی ہے، اور بستر بھی بدلتے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو سلاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنی آپ نے حفاظت کی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی یہ صلہ عطا کیا ہے کہ جنہوں نے سید الانبیاء کی حفاظت کی ہے، قدم بقدم حفاظت کی ہے، لمحہ بلمحہ حفاظت کی ہے، اور اتنی حفاظت کی کہ آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کو کہا۔ تو ایسے ہی اس حفاظت کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل میں 12 معصوم ائمہ علیہ السلام کو جاری فرمایا اور خلق فرمایا۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک دو جملات میں کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جس قدر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کرتے تھے، آپ کی توقیر کرتے تھے، بلکہ ایک جملے میں اگر کہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نبوت بھی احترام میں کھڑی ہوتی ہے، رسالت بھی کھڑی ہوتی ہے، اور عصمت بھی کھڑی ہوتی ہے، اور امامت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ جس شخصیت کے لیے جس کے آنے پر پورا جہان کھڑا ہو جائے احترام میں، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور جس کے آنے پر حضور سرور کائنات احترام میں کھڑے ہو جائیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں، اور پھر جن کے آنے سے خود جناب صدیقہ طاہرہ احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ حضرت امیر المؤمنین کی ذات بابرکات ہے، اور جو کہ سید الاوصیاء ہیں، جو کہ امام اول ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضرت امیر المؤمنین احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو صرف امیر المؤمنین احترام میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ پوری کائنات احترام میں ہے، نبوت احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے، عصمت احترام میں کھڑی ہوتی ہے، امامت احترام میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ اور ایک چھوٹی سی اگزامپل اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس گھر میں آج کی بات ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید موجود ہو، جس گھر میں نہج البلاغہ موجود ہو، وہ ہم بہت فخر سے اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ مقدس کتابیں موجود ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید ہمارے گھر موجود ہے، اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ موجود ہے جو امیر المؤمنین کا کلام ہے، تو یہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس شخصیت کے فخر کا مقام کیا ہوگا کہ جن کی گود میں صاحب قرآن بھی تربیت پاتا ہے، جن کی گود میں صاحب نہج البلاغہ بھی تربیت پاتے ہیں، اور ان کے گھر میں صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی موجود ہیں کہ جن کے قلب مطہر پر اللہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور صاحب نہج البلاغہ خود امیر المؤمنین جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہاں عبد الحسین امینی، مرحوم عبد الحسین امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے، اس میں ایک روایت کو درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا۔ ویسے ہر نبی کی انگوٹھی کا نقش الگ ہے، ہر امام کی انگوٹھی کا نقش الگ ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اور جیسا کہ حضرت صاحب العصر والزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی جو انگوٹھی ہے اس کا نقش ہے انا حجت اللہ۔ ایسے ہی حضرت امیر المؤمنین کی انگوٹھی کا نقش من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اور اسی طرح ہر امام کی انگوٹھی کا نقش حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا۔ آپ دیوان ابو طالب کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے فصیح اور بلیغ ایسے خطیب تھے کہ بالکل لاجواب تھے۔ اس دیوان ابو طالب میں اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا شاہد الخلق فاشہد علی فاننی علی دین نبی الاحمد۔ اے تمام مخلوقات کے خالق پروردگار، تو شاہد رہنا کہ میں ابو طالب اسی دین پر قائم ہوں، اسی عقیدے پر قائم ہوں، انہی اعتقادات کا مالک ہوں کہ جو میرے بھائی کے بیٹے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ ہے، جو ان کا اعتقاد ہے۔ یہاں پھر غلط قسم کی روایات کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ آخری دم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب نے رسول خدا کے کان میں، یا رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کان میں کچھ کہا، یہاں ایک گفتگو ہوئی۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ دنیا کو یہ کان میں کہی گئی بات یاد آ جاتی ہے، لیکن غدیر کا اتنا بڑا خطبہ یاد نہیں آتا ہے کہ یہ کہا کہ آپ ایمان لے آئیے، آپ یہ کر لیجئے، جبکہ آپ کی انگوٹھی کا نقش یہ بتاتا ہے۔ یہ نقش کب کا ہے؟ یہ بوقت وفات نہیں ہے۔ آپ کی انگوٹھی کا نقش ہے رضیت باللہ ربن وبابن اخی محمد نبیہ وبابن علی ولیہ۔ کہ اسی کو تو ہم کلمہ جب کہا جاتا ہے، ذات توحید کا اقرار ہے، نبوت کا اقرار ہے، اور پھر اپنے ایمان کا اظہار ہے، اور رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اسی کو تو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، کہ یعنی تمام کی تمام ربوبیت اور تمام کی تمام الوہیت وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات والا صفات میں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے، کہ روز محشر میں جس کے بارے میں ایک آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ جواب میں پھر آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، اسی اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے، وہ قہار ہے، جو جبار ہے، جو طاقت والا ہے، جو قدرت والا ہے۔ تو یہی پہلا جملہ تھا، رضیت باللہ ربن، میں اللہ پروردگار عالم کی ربوبیت پر راضی ہوں۔ اور دوسرا جملہ، وَبِابْنِ اخی محمد نبیہ، اور اپنے بھائی کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اسی کو تو کہا جاتا ہے، نبوت کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور وَبِابْنِ علی ولیہ، اور میں اپنے بیٹے علی کے ولی ہونے پر راضی ہوں۔ اسی کو تو کلمہ ایمان کہا جاتا ہے، یہ حصہ ہے کہ علی ولی اللہ۔ بہرحال لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کلمہ، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر آپ کا یہ، اور انگوٹھی نقش جو ہے وہ کسی سے پنہان نہیں ہوتی، یہ کوئی تقیہ نہیں تھا، یہ کوئی توریہ نہیں تھا، بلکہ ببانگ دوہل اپنے عقیدے کا اعلان کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جتنے بھی آج نعت خوان ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت انہوں نے بعد میں پڑھی ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور سرور کائنات کے پہلے نعت خوان ہیں، اور ایسی نعت پڑھی ہے کہ جس کو حضور بار بار اپنی زندگی میں یاد بھی کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں۔ کان یقول، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعائیہ جملے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ودعاء لا یسمع ونفس لا تشبع۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ تیری ذات سے، ایسے علم سے کہ جو نفع نہیں دیتا، اور ایسے دل سے کہ جو خاشع اور خاضع نہیں ہوتا ہے، اور ایسی دعا سے کہ جسے سنا نہ جاتا ہو، اور ایسے نفس سے کہ جو کبھی سیراب نہیں ہوتا ہے۔ آپ دعا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم نافع نہیں ہے، وہ علم نفع دینے والا ہے کہ جس علم کے سیکھنے کے بعد، جس علم کے بل بوتے پر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ عادل ہے، یہ غیر عادل ہے، ظالم ہے، جاہل ہے۔ جس آدمی کا علم اس کو یہ فیصلہ نہیں دیتا، اس میں یہ فرقان نہیں دیتا، اس میں یہ پہچان نہیں دیتا کہ عالم کہاں ہے، جاہل کہاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی عہدے کے لائق کون ہے اور کسی عہدے کا نالائق کون ہے، تو پھر اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات اسی علم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے بچا کہ جو نفع نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں نفع نہیں دیتا، ہم اسی علم کی جانب آگے بڑھیں گے، اور امیر المؤمنین، یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ انحصار العلم الصحیح بأہل البیت علیہم السلام، کہ آپ یہ کیسے، آپ کے پاس یہ کیا پیمانہ ہے کہ آپ یہ پہچان سکیں کہ یہ علم صحیح علم ہے، یہ علم نافع علم ہے،
یہ علم آپ کو فائدہ دینے والا ہے، یہ آپ کو نقصان دینے والا نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ جس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، انحصار العلم الصحیح باہل البیت، کہ اگر کسی کو صحیح علم پر انحصار کرنا ہے اس کو چاہیے تو وہ صرف اور صرف آپ کو دروازہ اہل بیت سے ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، آپ سے ماخوذ ہے، اور آپ کا علم اللہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور یہ علم لدنی ہے، علم حصولی نہیں ہے۔ جتنے صحابہ تھے، صحابہ کبار، سارے کے سارے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب کرام کا، چاہے عبداللہ ابن مسعود ہوں، چاہے جتنے بھی صحابہ کرام ہوں، ان سب کے پاس جتنا علم تھا وہ سارے کا سارا حصولی علم تھا، وہ حضور سرور کائنات کی بارگاہ سے زانو تلمذ طے کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ لیکن اہل بیت اطہار کا علم جو ہے وہ علم لدنی ہے، وہ اللہ پروردگار عالم اسے القاء کرتا ہے۔ اور یہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ علم لدنی کیا ہے؟ علم الباطن، یہ باطن کا علم ہے، وَسِرٌ مِّنْ أَسْرَارِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وَحُكْمٌ مِّن حُكْمِ اللَّهِ، اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ علم ہے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا العلم نور، تو ہر علم نور نہیں ہے، بلکہ وہ علم نور ہے کہ جو علم نافع ہے، جو نفع دینے والا ہے۔ اگر ایسا علم کوئی آدمی سیکھتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے اوپر مثلا جادو کرنے کے لیے، یا کسی کی زندگی میں مشکلات ڈالنے کے لیے، یہ تو ویسے ہی علم حرام ہے۔ نفع دینا تو دور کی بات ہے، یہ تو ایسا علم حاصل کرنا حرام ہے جو کسی کے نقصان کا باعث بنے۔ اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے کردار سے دوسرے محفوظ رہیں۔ لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے کسی کو نقصان دینے کے لیے، تو یہ یقیناً علم نافع نہیں ہے۔ تو جب کسی علم کو نور کہا جاتا ہے تو یہ وہ علم ہے کہ جو نورانی ہے، جو انسان کی وجود میں تبدیلی لاتا ہے، کہ جو انسان کی افکار کو کھولتا ہے، جو انسان کے ویوز کو اوپن کرتا ہے، جو انسان کے اندر سے تعصب کو دور کرتا ہے، اور انسان کو ایک عدالت کے پیمانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم نافع کیا ہے؟ یہی علم نافع، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہی ایسا ہے کہ اللہ اسی قلب میں اس کی شمع روشن کرتا ہے جس میں اللہ چاہتا ہے، اور اللہ نے جس قلب میں چاہا ہے وہ اہل بیت اطہار کا قلب ہے، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ بل آیات بینات، یہ آیات بینات ان کو دی گئی ہیں کہ جو اس سے پہلے اوت العلم، وہ صاحبان علم تھے، صاحبان معرفت تھے، ان کے دل میں یہ نور پہلے سے روشن تھا۔ اور پھر ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ علم لدنی، اہل بیت اطہار کے پاس علم لدنی ہے۔ اور اسی لیے حضرت امیر المؤمنین جب بھی یہ ادعا فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے فاقد کر دو، تو جب کوئی آدمی سوال پوچھتا تھا تو جواب دینے کے بعد حضور بعنوان فخر ایک جملہ کہتے تھے۔ دیکھیں تکبر اور ہے اور فخر اور ہے۔ کچھ ایسی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، مناقب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہیں، ان کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ جیسے امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، امیر المومنین کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں آنا، امیر المومنین کا شجاع اور دلیر ہونا، حضور سرور کائنات کا دفاع کرنا، حضور سرور کائنات کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں آنا، اور آپ کی والدہ کا حضرت آمنہ، یہ ایک خاص عنایات پروردگار ہیں کہ حضور سرور کائنات جس پر فخر کرتے ہیں کہ میں ذریت ابراہیم میں سے ہوں، میں سلالہ اسماعیل میں سے ہوں، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے اعطا کردہ ہیں۔ لہٰذا امیر المؤمنین جب بھی کوئی آدمی سوال کرتا تھا تو مقام فخر میں آ کر فرماتے تھے ہذا اثر لعاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حضور سرور کائنات کے لعاب کا اثر ہے، یعنی حضور سرور کائنات نے امیر المؤمنین کو اپنی زبان چسوائی، اور جس کے صدقے میں سارے کا سارا علم حضور سرور کائنات نے منتقل کیا حضرت امیر المؤمنین میں۔ اور حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، کہ حضور نے مجھے ایسے علم منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو بغیر کم و کاست کے غذا منتقل کرتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ایسے ہی چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایسے کسی اور نے نہ ادعا کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ علم لدنی کا حصول امیر المؤمنین کا ہے صرف اور صرف، اور اہل بیت اطہار کا ہے۔ لہٰذا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، آپ جب بھی حضور سرور کائنات کی حدیث کو بیان کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ فرما دیتے ہیں قال رسول اللہ، آپ بیچ میں واسطے کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ علم الرجال کا قاعدہ یہ ہے کہ جس راوی نے جو روایت بیان کرنی ہے وہ ڈیٹیل سے یہ بتاتا ہے۔ ابھی بھی آپ جتنی ہماری احادیث کی کتب ہیں ان میں دیکھیں گے کہ روایت بعض اوقات مختصر ہوتی ہے، 1 یا 2 لائن کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہاں تک کہ وہ معصوم تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ لیکن چھٹے امام ڈائریکٹ فرماتے تھے قال رسول اللہ۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا کہ آپ نے بالکل 5-6 بیچ میں سے جو کڑے ہیں یا 5-6 جو زنجیر ہیں، آپ نے ان کو کڑیوں کو چھوڑ دیا، تو آپ نے بجائے اس کے کہ اسے صفائی دیں، آپ نے فرمایا ابھی تو میں نے قال رسول اللہ کہا ہے، اگر میں یہاں قال اللہ بھی کہوں تو یہ بھی بجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علم کا منبع، ہمارے علم کا سرچشمہ وہ علم پروردگار، ذات پروردگار ہے، اللہ پروردگار عالم کا علم ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور سرور کائنات کو دیا اور وہ علم منتقل ہوتے ہوتے یہاں ہوا۔ ایسے ہی امیر المؤمنین سے جب کسی نے پوچھا کہ صحیح علم کا انحصار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں لَوِقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِن مَعْدِنِهِ، اگر تم علم کو اس کی معدن سے حاصل کرتے تو کبھی نہ بھٹکتے۔ معدن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وہ چیز ہے کہ جو کان سے نکلتا ہے، مثلا جو کوئی دھات ہے، مثلا سونا ہے، ہیرا ہے، تو وہ دھات جو جب معدن، جب وہ سونا یا ہیرا اگر معدن یا کان سے نکلتا ہے تو کان ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی لا کر رکھ نہیں دیتا، بلکہ وہاں سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ آپ دکان سے خریدیں گے، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو معدن سے نکلے گا وہ خالص ہے، چونکہ وہ اس کے نکلنے کا مقام ہے۔ پھر فرمایا وَشَرِبْتُمُ الْمَاءَ بِعُذُوبَتِهِ، اگر تم نے پانی پیا ہوتا وہ پانی کہ جہاں اس کا سرچشمہ ہے، تو آپ کو آب زلال ملتا، آپ کو پاکیزہ پانی ملتا، بغیر ملاوٹ کے ملتا۔ یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اشارہ اس کی طرف ہے کہ اہل بیت نبوت ہی وہ ہیں کہ جو معدن الرسالہ ہیں، کہ جہاں رسالت کی معدن ہے، رسالت کی کان ہے، جہاں رسالت کی کان ہے وہاں تمام کمالات کی کان ہے، وہاں علم کی ہے، فضل کی ہے، شرف کی ہے، دیانت کی ہے، صداقت کی ہے، امانت، تمام چیزوں کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَادَّخَرْتُمُ الْخَيْرَ مِن مَوْضِعِهِ، اور اگر تم نے خیر کو اس کے اپنے مقام سے حاصل کیا ہوتا، وَأَخَذْتُمُ الطَّرِيقَ مِن وَاضِحِهِ، اگر تم نے کسی راستے کو اس شخصیت سے لیا ہوتا جو اس کی وضاحت کرنے والی ہے، جو علم لدنی کی مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے عمل میں اور باقی رعیت، باقی امت کے عمل میں بھی فرق ہے۔ جہاں علم میں فرق ہے وہاں تو ہے ہی ہے کہ اہل بیت کا علم علم لدنی ہے، باقی تمام کا علم علم حصولی ہے۔ علم حصولی وہ ہے کہ جس میں غلطی کا امکان ہے، جس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، جس میں غفلت ہو سکتی ہے، جس میں سہو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت کا علم علم لدنی ہے، جس میں نہ غفلت ہے، جس میں نہ سہو ہے، جس میں نہ کہیں شکوک و شبہات ہیں، کہیں کوئی ریب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی عمل میں ڈیفرنس ہے، اور وہ کس طرح ڈیفرنس ہے کہ امت عمل کرتی ہے کسی مسئلہ شرعی کو سن کر، سیکھ کر کہ اس کو اتنا کریں گے تو یہ ثواب ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو سیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار جب
عمل کرتے ہیں، عمل کی منزل میں آتے ہیں، تو وہ اس منشائے الہی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت اللہ پروردگار عالم نے اس عمل کو واجب قرار دیا ہے، اس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ منشا ان کے مد نظر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل ہے اور وہ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام گھر میں موجود تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور کم سن ہیں، اور اتنے میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور کیونکہ وہ امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، اور ان کے پاس آتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، تو فوراً کہا اے فرزند پیغمبر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ اہل بیت کی نماز تو ہم عام لوگوں کی نماز سے زیادہ افضل ہوتی ہے، وہ خشوع و خضوع والی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ، کوئی ملاوٹ، کوئی کم و کاست نہیں رہ جاتی۔ تو حضرت نے فرمایا بتائیے آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا ہمارے ہاں تو کوفہ میں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے سے کوئی آدمی گزرے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یا اس کی نماز میں وہ فضل نہیں رہتا، وہ شرف نہیں رہتا، وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا، اس کے اندر وہ تمرکز نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس کی نماز خطرے کے دہانے پر چلی جاتی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے کوئی شخص گزر گیا اور وہ اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی شد و مد سے جیسے پہلے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جائیے آپ خود ان سے سوال کیجئے۔ جیسا ہی وہ ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سوال دہرائیے۔ انہوں نے سوال دہرایا کہ آپ کے اور خدا کے درمیان سے ایک آدمی گزر گیا ہے اور آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذرا پھر اس سوال کو تکرار کیجئے۔ جب تکرار کیا تو اسی میں ہی جواب دے رہے تھے، تو پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا کہ میرے اور خدا کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں سے کوئی آدمی گزر سکے۔ کیا کہ میرا اللہ تو میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ مقام معرفت ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم قریب ہوتے ہیں یہ کوئی قرب مکانی نہیں ہے، یہ ایک قرب درجہ ہے کہ انسان جتنی معنویت پر جاتا ہے، جتنا علم آتا ہے، جتنا پھر اس پر عمل ہوتا ہے، جتنا انسان خاضع ہوتا ہے، جتنا خاشع ہوتا ہے، جب بارگاہ الہی میں جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ صرف بارگاہ الہی میں ہوتی ہے۔ پھر دائیں بائیں سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کی نماز، اس میں کوئی اس کا گزرنا اس کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ ہے مکتب تشیع میں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، سامنے سے گزر، آپ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ کوئی سامنے سے آدمی گزر جائے، چونکہ ہماری توجہ ہی اتنی محکم نہیں ہوتی، بس ایک آدمی کے گزرنے سے وہ لڑکھڑا جاتی ہے، یہ مکروہ ہے، انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز گزار کے سامنے اگر دروازہ کھلا ہو تو وہ بھی مکروہ ہے، اسے بند کیا جائے تاکہ گزرنے والا جب بھی کوئی گزرے گا اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار جب عمل کرتے ہیں ان کی نگاہ اس منشا پر ہے، اس مقصد پر ہے کہ جس کی خاطر اللہ پروردگار عالم نے ان اعمال کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں، بعض ایسے اعمال شرعیہ ہیں کہ جن کی علت، جن کی وجہ آپ کو اور ہمیں بتا دی گئی ہے، جو ہمارے ذہن کے مطابق تھا، لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا منشا، جن کا مقصد وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے جو افعال ہیں وہ ہم جب کرتے ہیں تو ہماری ذہنی صلاحیت، ذہنی سطح ہی ایسی ہے کہ اس کو صرف اتنا ہی بتایا جائے۔ اسی لیے اعمال کی دو قسمیں ہیں، کچھ تعبدی ہیں، کچھ توسلی ہیں۔ بہرحال تعبدی میں تو محض اطاعت ہے، ہم نے وہی کرنا ہے، اور بعض کی علت کو بیان کیا گیا ہے علل الشرائع میں، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ مسجد میں داخل ہو تو انسان دایاں قدم اندر رکھے، اور مسجد سے جب باہر نکلے تو بایاں پیر باہر ہو، اس کی علت کیا ہے؟ اسی طرح جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہ برعکس ہے، ٹوائلٹ میں جائیں تو بایاں پیر اندر رکھنا مستحب ہے، دایاں باہر ہو، لیکن جب آپ باہر نکل رہے ہوں تو دایاں باہر ہو، اس کی بھی کچھ علت ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، یہ بھی درج ہے۔ اور
بہرحال امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم نے علم کو معدن سے لیا ہوتا، پانی کو اپنے سرچشمے سے لیا ہوتا، اور راستے کو اس شخصیت سے لیا ہوتا کہ جو اس کو بیان کرنے والی ہے، جو اس کی وضاحت کرنے والی ہے، تو لَنَهَجَتْ بِكُمُ السُّبُلُ، تو تمہارے لیے تمام کے تمام راستے واضح ہو جاتے، وَبَدَتْ لَكُمُ الْأَعْلَامُ، تمہارے لیے تمام کی تمام نشانیاں، تمام کی تمام روشنیاں وہ واضح اور روشن ہو جاتی۔ ایک اور مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا، اگر دو صحابہ تھے، سلمہ بن کوہیل اور حکم بن عتیبہ، یہ دو شخص آتے ہیں، آپ نے ان کو فرمایا کہ شرقن وغربن یا شرقا وغربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، فرمایا کہ تم دونوں مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، تم دونوں علم کو، صحیح علم کو نہیں پاؤ گے، ہاں مگر جو علم میں سے صحیح شے اگر تم پاؤ گے وہ وہی شے ہوگی کہ جو ہم اہل بیت کے دروازے سے نکلے، جو ہم اہل بیت سے کے گھرانے کے دروازے سے نکلتی ہے وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا منبع پروردگار عالم کی ذات ہے، اور اسی علم کی بل بوتے پر، کیونکہ قرآن مجید بھی 4 صفات بیان کرتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر موقع پر حضرت امیر المومنین کو آپ نے فضیلت دی ہے، حضرت امیر المومنین کو آپ کو فوقیت دی ہے، حتیٰ کہ اگر دعوت ذو العشیرہ کی بات ہے تو امیر المومنین کو فوقیت ملتی ہے، اگر سورہ مبارکہ براءت کی تبلیغ کرنی ہے تو حضرت امیر المومنین کو فوقیت دی جاتی ہے، اور اسی طرح مختلف اور مقامات ہیں، جنگوں میں ہے، مقام فیصل ہے، وہاں ہیں، اور اسی طرح حضرت امیر المؤمنین حضور سرور کائنات کے زمانے میں بھی بڑے فصیح اور بلیغ شمار ہوتے تھے۔ اور اب یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اسی پر اپنی گفتگو کو ہم لپیٹیں گے کہ عالم اور معلم سے متعلق حضور سرور کائنات نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے آیا ہم نے ان ہدایات پر عمل کیا ہے۔ اگر ہم ان ہدایات پر عمل، اسی لیے ہم نے کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے ہمیں بچائے کہ جو نفع نہیں دیتا ہے۔ اگر حضور سرور کائنات کی یہ مسلم احادیث مبارکہ ہیں، جب ہم حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو قدر متیقن ہے، جو قدر مشترک ہے، اگر اس پر ہی ہم عمل کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے پاس علم نافع ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایسا علم ہے کہ جس کے ساتھ تعصب کی اینک جڑی ہوئی ہے، یا ایسا علم ہے کہ جس کے اندر لجاجت موجود ہے، یا ایسا علم ہے کہ جو ہماری آنکھوں کو بالکل بند کیے ہوئے ہے، بس وہ اسی طرف ہمیں دیکھنے کو کہتا ہے کہ جہاں ہماری مرضی ہے، جہاں عدل و انصاف ہے، وہاں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ علم نافع نہیں ہے۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، حضور سرور کائنات کے بعد ان احادیث میں حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا جالس العلماء، علماء کے پاس بیٹھیے، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، اور پھر علماء کی بارگاہ میں 2 زانو ہو کر بیٹھیں، یہ ادب ہے اور احترام ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کی ذات نور حکمت سے قلوب کو ایسے ہی جلا دیتا ہے، حیات دیتا ہے کہ جیسے بارش، آسمان سے آنے والی بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو گویا اگر حضور سرور کائنات کی حیات میں کسی کو علم چاہیے تھا تو وہ حضور سرور کائنات کی ذات بابرکات تھی جو کہ مدینہ العلم ہے، اور آپ کے بعد اگر کسی کو نور حکمت چاہیے، جسے اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا ہے، جسے اپنے دل کی حیات چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ امیر المؤمنین کے دروازے پر جائے، چونکہ وہ باب مدینہ العلم ہے۔ یہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا۔ اب ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قالوا الحواریون لعیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا، یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، اے روح خدا، ہمیں ایک نصیحت فرمائیے، فمن نجالس اذن، کہ ہمیں کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنی چاہیے، ہمیں کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کس کی محفل میں، کس کی مجلس میں ہم بیٹھے، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ قال علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
میں تمہیں علامات بتاتا ہوں، بس یہ علامات آپ نے چیک کرنی ہیں، اور اس کی محفل میں بیٹھنا، اس کی محفل سے تمہیں ایسا علم ملے گا جو نفع بخش ہوگا، ایسی گفتگو ملے گی جو تمہارے لیے باعث عبرت ہوگی اور تمہارے لیے آخرت کا سامان ہوگا۔ پہلی علامت کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ کا ذکر یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے تمہیں توحید یاد آ جائے، اور جس کا ذکر ہی ذکر خدا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضور نے اپنے بارے نہیں فرمایا کہ اپنی مجالس کو میرے نام سے ذکر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حضرت امیر المؤمنین کی ذات کی فضیلت بڑھ گئی اور حضور کی کم ہے، نہیں، حضور جو خود ارشاد فرما رہے ہیں ان کا یہ ارشاد فرمانا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کس لیے کہ میرے بعد، کہ جب میں آپ حیات میں آپ خود ہر مقام پر ذات علی کو پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی اس منزل پر ہے کہ جس کی رؤیت انسان کو ذکر خدا کی طرف لے جاتی ہے، یاد خدا کی طرف لے جاتی ہے، وہ امیر المؤمنین کی ذات بابرکات ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہ عبادت جب بھی ہوتی ہے تو عبادت کسی بندے کی نہیں ہوتی ہے، عبادت اللہ پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ جو کہ لائق عبودیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، کہ جس کا بولنا، جس کی گفتار تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ ہاں، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے علم میں یا میرے گفتگو میں کہیں کمی رہ جائے یا میں غلطی پر ہوں، غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کر دیں، تو ایسے شخص کو دیکھنے سے محفل سے اجتناب کا کہا گیا ہے، بلکہ ایسے کی محفل اور مجلس کو منتخب کیا جائے کہ جس کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے، نہ یہ کہ آپ کے علم میں کمی کا باعث بنے۔ اور وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، کہ جس شخصیت کا عمل آپ کو آخرت کی ترغیب دیتا ہے، دنیا سے رخ ہٹاتا ہے، اس کی مجلس میں آپ شریک ہوں، اس کی محفل میں بیٹھیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا تجلسوا الا عند کل عالم، آپ علماء کے پاس بیٹھیے لیکن ہر عالم کے پاس نہیں، ہر عالم کے پاس نہیں، ہر عالم آپ کو ایسا علم دینے والا نہیں ہے جو نفع بخش ہو، بلکہ آپ نے قید لگائی ہے اس میں۔ اور یہاں تک کہ حضور سرور کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ مجالستہم تمیت القلب، کہ تین قسم کے ایسے افراد ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھک کرنا، جن کے ساتھ بیٹھنا، جن سے گفت و شنید کرنا خود انسان کے اپنے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی کسی کے پاس جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، یہ وہاں سے اپنے دل کو مردہ کر کے آ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا مجالست الانزال، ذال سے ہے، یعنی مایوس افراد، ورشکستہ افراد، یعنی وہ افراد کے جو بالکل ہی بزدل ہیں، جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا نہیں ہے، جو روایات کو صحیح بیان نہیں کر سکتے، جہاں اپنے مطلب کی بات ہو وہاں نکال لیتے ہیں، جہاں یعنی گویا کہ ان کی اپنی زندگی ایک بند گلی میں داخل ہے، وہ خود فیصلہ نہیں کر پائے کہ حق کس طرف ہے اور غیر حق کس طرف ہے، تو ایسا شخص ورشکستہ ہے، جو مایوس ہے۔ جب ایسا ہے، جیسا کہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نیا بزنس کھولنا شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کسی ایسے دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ جو ایک ناکام بزنس مین ہے، جس نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس نے بزنس کیا اور ہر دفعہ اسے نقصان ہوا۔ اس آدمی سے اگر کوئی آدمی مشورہ لے، یار میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اپنی کچھ نصیحتیں، آپ کچھ اپنی عبرتیں مجھے بتائیے، میں تاکہ کچھ اچھا کر سکوں، تو ایسے شخص کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے ہی کہے گا آپ کو کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کام شروع نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، میں نے اتنی دفعہ شروع کیا، میرا ہر دفعہ نقصان ہوا، میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ یعنی وہ آپ کو کام کرنے سے پہلے ہی آپ کا دل توڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مایوس ہے، وہ ایک ناکام آدمی ہے، وہ نامراد آدمی، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے جو اپنی مراد تک نہیں پہنچ سکا ہے۔
ہاں اگر آپ کسی کامیاب بزنس مین کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بہت ساری نصیحتیں دے گا، اس کا دل مضبوط ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کیفیت میں ہے، یقین کی کیفیت میں اس نے ایک کام کو کیا ہے، اس میں گریجولی اس کو نتائج ملے ہیں اور وہ کامیاب ہے، اور وہ ببانگ دوہل کہتا ہے میں کامیاب ہوں، کسی کو ٹپس چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایسا شخص آپ کے دل کو بڑھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے آدمی کی محفل میں بیٹھنا جو یعنی ایسی روایات آپ کو پیش کرے جس سے آپ کا دل بجھ جائے، جس سے آپ کی زندگی بند گلی میں داخل ہو جائے، جس سے آپ کو فیصلہ نہ کر پائیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے، تو اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دوسری روایت کو بعد میں پیش کریں گے، لا تجلسوا الا عند کل عالم، ہر عالم کے پاس نہیں بلکہ علامات بتائی ہیں، یدعوکم من خمس الی خمس، ایسے عالم کے پاس بیٹھیے کہ جو 5 چیزوں میں سے نکال کر 5 چیزوں میں داخل کرے۔ ظاہر ہے جن میں سے نکالنا ہے وہ برائیاں ہیں، جن میں داخل کرنا ہے وہ اچھائیاں ہیں، یعنی جو آپ کو 5 برائیوں سے نکال کر 5 اچھائیوں میں داخل کر دے۔ گویا وہ آدمی کہ جو آپ کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے آئے، وہ آدمی جو آپ کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، ایسا احسان مند ہونا چاہیے انسان کو ایسے شخص کا کہ جو اتنا بڑا احسان کرے۔ اور وہ کون کون سی علامات ہیں؟ فرمایا من الشک الی الیقین، کہ جو آدمی آپ کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے۔ اب یہ شک کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ صرف وہ شکیات نماز نہیں ہے کہ جس میں انسان کو تعداد رکعات میں شک ہوتا ہے، نہیں، اس میں مختلف مورد ہیں جہاں آپ کو شک پڑ جاتا ہے، توحید کی ابحاث میں آپ کو شک پڑ جاتا ہے، جہاں اگر انسان کے ذہن میں سامنے یہ روایت آئے کہ قیامت والے دن ہمارا خدا جو ہے وہ جہنم کی جب آگ ختم ہو جائے گی وہ کہے گی یا اللہ میرا ایندھن ختم ہے، تو اس میں ٹانگ جلائے گا۔ ایسی چیزیں جب سامنے آ جائیں یہ تشویش کرنے والی ہیں، تو پھر ان کی اصل کی طرف جائیں، یہ کس کی طرف سے آئی ہے، کیسے ہوا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے ایسے قسم کے شکوک و شبہات میں ہو، عقائدی میں ہو، نبوت میں ہو، جیسا کہ اگر تاریخ میں اگر آپ کو کہیں جملہ ملتا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ آج جتنا مجھے نبوت میں شک ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ اب تاریخ سے اس جملے کو نکال بھی نہیں سکتے، یہ واقعہ ہوا بھی ہے۔ اب یہ شکوک و شبہات میں جو خود آدمی پڑا ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو فاقد الشیء ہے وہ کبھی موتی الشیء نہیں ہو سکتا ہے۔ جس آدمی کے پاس خود نہیں ہے، اپنے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، جو خود شک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ آپ کو کہاں یقین کی منزل پر فائز کر سکتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سارے موارد ہیں، رسالت ہے، امامت ہے، عدالت الہی تک جہاں تک بات آتی ہے وہاں بھی کئی افراد شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ابھی تک کئی افراد کہتے ہیں کہ نہیں، یزید کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے معاف کر دیا ہوگا، وہ اسے جنت میں بھیج دے گا، یعنی عدالت الہیہ پر انہیں بھروسہ نہیں ہے، عدالت الہیہ کا کوئی معیار نہیں ہے۔ سارے کا سارا زور یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا نقصان کرنے والا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اہل بیت اور خانوادے کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنانے والا ہے، اس کو پاک کرنا ہے صرف، بس ایسی چیزیں۔ یہ ایسے بہت سارے امور ہیں، قیامت کے مراحل ہیں، امامت کے مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں جو آدمی خود یقین کی منزل پر فائز نہیں ہوگا وہ کسی کو شک سے نکال نہیں سکتا۔ اور اس سب کے مقابلے میں امیر المؤمنین کی ذات بابرکات کا جملہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یقین کی اس منزل پر فائز ہوں، لو کشف الغطا لمزددت یقینا، کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں تو تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی اس منزل پر ہیں کہ جو یقین کی انتہا ہے، جس کے بارے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یقین کی منزل لوگوں میں بہت کم تقسیم کی گئی ہے۔ تو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے عالم اور بعد پیغمبر عالم کون ہے، بلکہ اعلم امت کون ہے، وہ حضرت امیر المؤمنین کی ذات بابرکات ہے۔ ان چیزوں سے بھی ہم یہ چیز واضح کر سکتے ہیں کہ حضور اپنی حیات طیبہ، سیرت طیبہ ہے، ہم قول معصوم پڑھ رہے ہیں، قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ سنت 3 حصوں پر مشتمل ہے، قول معصوم ہے، فعل معصوم ہے، تقریر معصوم ہے، لیکن ہم صرف ایک پہلو پر صرف روایات کے ذریعے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی
اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد جو آپ نے راستے بتائے ہیں ان میں سے ایک پہلا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے عالم کی محفل میں بیٹھیں تو اس عالم کی محفل میں بیٹھیں کہ جو شک سے آپ کو نکال کر یقین کی منزل پر لے آئے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس یقین کی منزل پر سوائے امیر المومنین کے اور کوئی نہیں تھا۔ اور یہ تو اس بات کی بھی شاہد، یہ بات بھی اس بات پر شاہد ہے کہ جتنے صحابہ کبار ہیں، خلفاء ہیں، وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اس فضیلت پر یقین رکھتے ہیں، اور علم کی فضیلت پر وہ آپ کی علم سے مستفیض بھی ہوتے رہے ہیں۔ وَمِنَ الرِّیَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جو ریاکاری سے نکالے، جو دکھاوے سے نکالے، جسے شرک خفی کہا گیا ہے، اس سے نکال کر اخلاص کی طرف لے آئے۔ وہ اخلاص کہ من اخلص للہ 40 صباحا جر اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسانہ، جو اللہ کے لیے اخلاص کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اعمال انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل سے زبان کی طرف حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اور تیسری علامت وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرَّهْبَةِ، کہ جو انسان کو دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف لے جائے۔ اور امیر المؤمنین اسی لیے دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جا مجھ سے دور ہو جا، غری غیری، میرے غیر کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ تو پھر حضرت امیر المؤمنین کی ذات سب سے بڑا مصداق ہے۔ وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اور جو انسان کو تکبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے آئے۔ اب اس سے بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں، صحابہ کی موجودگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضربۃ علی، یہ خندق کی بات ہے، ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ آپ اس صرف حدیث مبارک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اصحاب کبار نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ امیر المومنین کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہاں آدمی 2 حج کر لے تو اس کے پیر زمین پر نہیں آتے ہیں، تو یہاں امیر المومنین ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ثقلین یعنی دونوں جہانوں میں عبادت افضل ہے۔ اور پھر کتنا بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود ابو دردہ ایک نامی شخص ہیں، راوی ہیں، جو روایت کرتے ہیں امیر المومنین کا جب امامت اور خلافت کا زمانہ تھا، کہا میں ایک نخلستان سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی آدمی کے گڑ گڑانے کی آواز آئی، راز و نیاز کی، اور مجھے شخص نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں اس آواز کو ٹریس کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا، کیا دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، سر سجدے میں رکھ کر اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے ہیں۔ جائیے آپ مناجات امیر المؤمنین کو پڑھ لیجئے۔ اور آخری ہے من الغش الی النصیحہ، کہ جو انسان کو دھوکے سے نکالے اور نصیحت کی طرف لے آئے، یہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ فلاں تو اپنے عمل میں، اپنی سیاست میں بہت چست ہے، بہت چالاک ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ چونکہ ذات علی عدالت پر استوار ہے، ذات علی کبھی عدالت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا، علی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، علی کسی کو فریب نہیں دے سکتا، علی کسی کے ساتھ منافقت نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ تمام چونکہ صفات رذائل ہیں یہ علی میں نہیں ہیں، لہٰذا کسی شخص نے امیر المؤمنین میں ایسے چیزوں کو نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت طیبہ، آپ کے قول، آپ کے عمل، آپ کی تقریر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسے علماء کے ساتھ وابستہ فرمائے جو علم لدنی کے مالک ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، ان کے اقوال سے متمسک فرمائے، ان کی سیرت سے متمسک فرمائے، اور پروردگار عالم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمارے قلوب کو علوم محمد و آل محمد کی معرفت سے سرشار فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے تمام مردگان کو شفاعت نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے موجودین ہیں ان سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین نے درخواست دعا کی ہے ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے، ان کے گھروں پر اپنی رحمات اور برکات کا نزول فرمائے، اور ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور حجت خدا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے۔ قلب ناظرین حضرت
حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔